السلام علیکم ناظرین، پنچ لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عامر اسحاق سہروردی۔ علماء کا کردار ہر دور میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو علماء کا کردار انتہائی شاندار نظر آتا ہے۔ لیکن واحد نظریاتی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بحران در بحران در بحران در بحران بحرانوں کی داستان اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اکثر اوقات ہمیں ایسا نظر آنے لگا ہے کہ اس میں معاشرے کا کوئی بھی طبقہ اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ چند دہائیوں سے علماء کرام کے کردار کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جانے لگا ہے۔ حالیہ جو بحران ملک کو درپیش ہے وہ سوات میں جاری ایک آپریشن ہے، اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس سچویشن کو، اس صورتحال کو کس طرح سے کور اپ کیا جا سکتا تھا، کس طرح سے نپٹا جا سکتا تھا، علماء کرام اس میں کیا کردار ادا کر سکتے تھے اور اب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پورے مسئلے کو ایک مذہبی اور عقائد کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج پنچ لائن میں میری خوش قسمتی کہ میرے مہمان وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب ویلکم ٹو دی شو، اور شاہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب، نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ۔ شاہ صاحب، گفتگو آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اس جو موجودہ ایک بحرانی صورتحال ہے اس کو دور کرنے میں علماء اب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں گا کہ اس میں علماء کرام بہت مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان کی ایک ہی بات ہو، اور پھر وہ یک زبان ہو کر اور ہم زبان ہو کر وہ پیغام پہنچائیں عوام تک۔ عوام میں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ بھی کوئی فرقہ وارانہ چیز ہے جس میں ایک اوپینین سپلٹ ہو جاتی ہے، وہ رائے تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملکی مسئلہ ہے، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ بنیادی طور پر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، اپنے یقین کی تمام تر گہرائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، ہمارا ایمان اور اسلام کے الفاظ ہی امن اور سلامتی پر دلالت کرتے ہیں، اور ہم اس نبی رحمت کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کو رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے، ذرے ذرے کے لیے، قطرے قطرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہم سب کچھ کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، لیکن یہ تمام کہنا اکارت جاتا ہے جب کوئی انتہا پسند، کوئی عسکریت پسند پکڑا جائے اور اپنا تعلق کسی مذہبی تنظیم سے بتائے، اور یہ بتائے کہ جناب میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میرے تمام کارروائی جو ہے یہ دراصل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین سیئنگز، اقوال کے مقابلے میں افعال جو ہیں ان کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم زبانی کلامی کہیں کہ اسلام درس محبت دیتا ہے، وہ ہم کتنے یقین اور کتنی سچائی کے ساتھ کیوں نہ کہیں، لیکن جب کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہمارے سب کچھ کہا ہوا وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتا ہے۔ شاہ صاحب، ایک یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی حال ہی میں اس آپریشن کے شروع ہونے کے بعد مشائخ کو پورے پاکستان سے جمع کیا گیا، وہاں پہ آئے، بڑے جذباتی قسم کی تقاریر ہوئیں، بڑا جذبہ ایمانی کے ساتھ تقاریر کی گئیں۔ یہاں پہ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وزارت مذہبی امور یا علماء اور مشائخ اس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ آپریشن شروع ہوگا تو کانفرنس ہوگی، اس کو روکنے کے پہلے کیوں نہیں کیا گیا اس کا سلسلہ؟ میں عرض کروں گا کہ دراصل صورتحال یہ تھی کہ ایک جان بوجھ کر اس رنگ کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا شروع میں۔ آپ دیکھیں یہ سارا سلسلہ شروع جب ہوا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ شیعہ سنی فساد ہے، حالانکہ ہم نے اس وقت لوگوں کو بتایا کہ اگر یہ شیعہ سنی فساد ہوتا تو محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں ہوتا، لیکن محلوں میں، گلیوں میں تو شیعہ اور سنی سکون سے آرام سے رہتے ہیں، پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ فساد کہیں اور شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ ڈوریاں ہلانے والے کوئی اور ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر انتہا پسندی کی جو لہر آئی افغانستان کے جہاد کے پس منظر میں، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب آخر میں یہ اس تمام چیزوں سے گزرتا ہوا، جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ، آخر میں پہنچ کے میں یہ عرض کروں گا کہ سوات میں پیر سمیع اللہ چشتی صاحب کو شہید کر کے پھر ان کی لاش کو ان کی قبر سے نکال کے لٹکا کے اس کو پھر ایک شدید انداز سے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ کیوں دی گئی؟
کیا اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس فرقے کے لوگ اکثریت میں ہیں اور اس لیے ہماری بات جو ہے ہر جگہ سے اس کی پذیرائی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے یہ قوم کی رائے کو سپلٹ کرنا چاہتے تھے، یہاں پہ بتانا چاہتے تھے کہ جی یہ بھی ایک فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، جیسے دیگر ہیں، ہاں بھئی یہ بحث مباحثے چلتے رہتے ہیں، تو یہ جو یہاں پر اگر کوئی عسکریت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک فرقہ وارانہ معاملہ ہے۔ جبکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو مسئلہ ہے یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ ملکی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی فرقے کے لوگ سب کے سب دہشت گرد نہیں ہوتے، سب کے سب تخریب کار نہیں ہوتے۔ حاجی حنیف طیب صاحب یہ فرمائیے کہ علماء کو ایک مخصوص طبقے کا یہ کہنا ہے کہ علماء کو ہر دور میں سیاسی حکمرانوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو علماء کی اہمیت کو ماننے ہی کو تیار نہیں ہیں۔ جب بالکل وہ بے بس ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر آل انڈیا مسلم لیگ بہت اچھے کاز کو لے کر اٹھی کہ پاکستان بننا چاہیے، لیکن پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں میٹنگ ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کی، اور یہ سوچا جانے لگا کہ اتنا اچھا کاز ہے اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا، تو باہمی مشورے سے طے ہوا کہ نواب زادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں وفد جو ہے وہ علماء سے ملنے جائے، لہٰذا مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحامد بدائنی رحمۃ اللہ پاس ایک ڈیلیگیشن گیا، اور اس کے بعد ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ عوامی پذیرائی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ایسے ہی جب کبھی بھی کوئی کرائسس ہوگی، بنیادی طور پر تو کرائسس مینجمنٹ کا بھی تذکرہ ہے، جب کبھی کرائسس ہوتی ہے تو حکومتیں علماء سے رابطہ کرتی ہیں۔ اس موقع پر بجائے اس کے کہ علماء اینٹ جائیں، سختی پر اتر آئیں، کوئی نان کوپریشن کی موومنٹ کریں، پکار ہو جائے وہ یہ کانفرنسوں کے سوچتے دوران۔ کہ نہیں ٹھیک ہے فار دی سیک آف پاکستان، چلیے ہم سے رابطہ قائم کیا گیا ہے تو ہمیں فار دی سیک آف پاکستان، فار دی کریشن آف پاکستان اینڈ ناؤ فار دی سولیڈیرٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان ہمیں ساتھ دینا چاہیے، تو علماء ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ طبقہ جو بیسیکلی مغرب کا پروردہ ہے وہ اس موقع کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دیکھیے علماء بلیک میل کر رہے ہیں، جبکہ حکومتیں رابطہ قائم کرتی ہیں۔ اب جو وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو کنونشن ہوا حضرت صاحب کے زیر انتظام، میں بھی اس میں شریک تھا، لیکن میں نے شرکت کے لیے درخواست نہیں دی تھی، حکومت نے اور وزارت نے رابطہ قائم کیا اور سارے اکابرین ملت کے جمع تھے، ہر مکتب فکر کے لوگ جمع تھے اور بڑے بڑے مشائخ علماء جمع تھے، پورا ایک حسین گلدستہ تھا۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت نے سمجھا کہ اس طبقے کی خدمات حاصل کی جائے فار دی سیک آف پاکستان، تو ہم ہمیشہ ایسے مرحلے پر لوگ ساتھ دیتے ہیں، اور علماء ساتھ اس لیے دے سکتے ہیں زیادہ علماء مشائخ کہ ان کے پاس جمعے کا فورم ہے، مسجد کا فورم ہے، مدرسے کا فورم ہے، خانقاہ کا فورم ہے، تو کسی اور کے پاس تو بولنے کی کوئی جگہ ہو یا نہ ہو اور لوگوں کو وہ جمع کیسے کرے، لیکن ایک خطیب کے پاس تو ہر جمعے کے دن 1000 سے لے کر 5000 آدمی سننے والا موجود ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ ایک ایفیکٹو ہے، اور اس کی ایفیکٹونیس سے اسلام کو، پاکستان کو فائدہ پہنچے تو اٹس ویری گڈ۔ شاہ صاحب ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے علماء مشائخ کانفرنس کے اوپر، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک خاص مکتبہ فکر کو زیادہ اہمیت دی گئی اور بہت وہ کثیر البنیادی وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا اس کا جواب دراصل ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کی وضاحت کے اندر ہی اس کا جواب ہے۔ اس دفعہ علماء اور مشائخ بنیادی طور پر حکومت کی درخواست پر جمع ہونے سے پہلے آپس میں اکٹھے ہو چکے تھے اسی مسئلے پر۔ یعنی اس دفعہ یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جی وہ جو حکومت کہتی ہے پھر وہ آتے ہیں، پھر یعنی ایک تاثر یہ تھا کہ علماء شاید استعمال ہوتے ہیں حکومت کے ہاتھوں یا کیا صورتحال ہے۔ اس دفعہ صورتحال یہ تھی کہ علماء نے اپنے طور پر مشائخ اور علماء کے اجتماعات شروع ہو گئے تھے، انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے پہلے سے ظاہر کر دی تھی۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو علماء مشائخ کنونشن ہوا ہے، کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پہلے 3-4 کنونشنز ہو چکے تھے، ہم نے پھر بلایا ہے۔ اب اس کا آپ نے جو سوال کیا کہ جی ایک مخصوص فکر کے لوگ اس پر حاوی دکھائی دیتے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جب ہم ایک کاز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو جو لوگ پہلے ہی اس کاز کے